اب دو چیزیں اس میں ہیں، ایک تو ہے نماز اجارہ کے فقہی احکام. نماز اجارہ یعنی اجرت والی جو نماز آپ اجرت پہ لے کر کسی کی نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے فقہی احکام. سوچنے پڑیں گے اس کے فقہی احکام ہیں کیا، اس لیے کہ جو نماز کے احکام ہیں وہ اس کے بھی احکام ہیں. اس کے الگ سے کوئی احکام نہیں ہے، بس الگ سے حکم وہ ہے، وہ یہی ہے کہ جب آپ اجارے کی نماز پڑھ رہے ہوں گے تو اس میں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے. دو تین چیزیں چلیں اس میں آ سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کوئی خاص شرط و شروط نہیں ہوئی تو آپ کو ایک نارمل نماز تو پڑھنی ہے، ڈنڈی نہیں مارنی ہے. مثلا جو معاشرے میں جتنی رائج ہے نماز، مثلا فرض کریں معاشرے میں رائج ہے کہ جی تسبیحات اربع 3 دفعہ پڑھی جاتی ہے عام معاشرے میں، خاص لوگوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو جن کو مسئلے پتہ چل جاتے ہیں ان کی نماز چھوٹی ہوتی جاتی ہے. لیکن عام معاشرے کے لوگوں میں چلے جائیں تو وہ نماز کس طرح پڑھتے ہیں. مثلا 3 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھیں گے، رکوع کا ذکر 3 مرتبہ پڑھیں گے، رکوع میں صلوات پڑھیں گے، قنوت بھی رب زدنی علما پہ گزارا نہیں کرتے ہیں، کچھ تھوڑی چھوٹی سی دعا پڑھتے ہیں اس کے اندر. یہ ایک نارمل نماز ہے. تو جو اجارے کی نماز اگر کوئی اس نے شرط، مثلا فرض کریں کسی نے آپ کو کہا، آپ نے کہا بھائی میری میں جو نماز پڑھوں گا مثلا جس طرح میں اپنی پڑھتا ہوں ویسی پڑھوں گا، اور آپ اپنی انتہائی شارٹ والی پڑھتے ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، پھر آپ شارٹ پڑھ سکتی ہیں. اس نے مثلا فرض کریں آپ نے کہا کہ بھائی میں یہ 3 مرتبہ نہیں پڑھوں گا، میں 1 مرتبہ ذکر رکوع پڑھوں گا، 1 مرتبہ ذکر سجدہ پڑھوں گا، تسبیحات مرتبہ 1 مرتبہ پڑھوں گا، چاہے آپ خود اپنی نماز میں 3 مرتبہ پڑھتے ہوں. لیکن آپ نے کہا کہ جی میں اس شرط پہ پڑھوں گا آپ کی مردے کی نماز. اس نے قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، پھر آپ 1 دفعہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شرط شروط اور مذاکرات نہیں ہوئے، اس نے کہا جی یہ مثلا 1 سال کی نمازیں پڑھتے ہیں، اس نے آپ کو پیسے دیے اور آپ نے 1 سال کی نمازیں اس سے لے لی اور گھر آ گئی. اب آپ سوچ لیں کہ کیسے پڑھوں میں، تو اب یہ معاشرے میں جو رائج ہے نا جتنی نماز اتنی آپ کو بہرحال پڑھنی پڑے گی. یہ ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ بہرحال پڑھنی بھی پڑے گی. پیسے لے کے کھا لیے اور نماز نہیں پڑھی یہ بھی نہیں ہو سکتا، ورنہ آپ ضامن ہو جائیں گی اور آپ کو جو ہے اس کی اجرت واپس کرنی پڑے گی. ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ مثلا فرض کریں ضرورت تھی آپ کو یا بلاخر کسی بھی وجہ سے آپ نے لے تو لی نماز، اب جب پڑھنے لگی تو اب ہال آ رہے ہیں کہ 1 سال کی نماز پڑھنی ہے. مثلا فرض کریں پیسے تو وہی والی بات ہے، ضرورت کے تحت اگر آپ نے لیے تو 2 دنوں میں بھی خرچ ہو جائیں گے. اب آپ سوچیں 2 دن میں پیسے تو خرچ ہو گئے، نماز میں پوری سال کی پڑھنی ہے. اب پریشان ہو گئے آپ، یا پیسے پڑے بھی ہوئے ہیں، بلاخر جب کودیں آپ تو آپ کو احساس ہوا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے. اب آپ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے لیوں اب آپ یہ مثلا کسی اور کو دے دیں کہ بھائی تم پڑھ دو، اپنی گردن سے اتار کے کسی اور کی گردن پہ چڑھا دیں. اس میں فقہا کا کہنا یہ ہے کہ اگر تو جو اجرت آپ اس کو دے رہی ہیں وہ وہی اجرت ہے جو آپ نے لی ہے، یا اس سے زیادہ کچھ اپنے جیب سے ڈال کے دے رہی ہیں، تب تو صحیح ہے، پھر آپ دے سکتی ہیں. اگر یہ شرط نہیں کی دینے والے نے کہ آپ نے خود پڑھنی ہے، ہاں اس نے قید نہیں لگائی کہ آپ نے خود پڑھنی ہے، اس اعتبار سے آپ کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی. اس نے کہا جی مجھے نمازیں پڑھوانی ہے اپنے والد کی، مثلا آپ نے کہا ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے، مثلا میں اتنے پیسے لوں گی، اس نے اتنے پیسے آپ کو دے دیے. اب جب پڑھنے پہ آئیں تو آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو آپ اسی اجرت پر یا اس سے زیادہ اجرت پر آگے دے سکتی ہیں اگر اس نے آپ کے خود پڑھنے کی شرط نہ کی ہو. اور اگر شرط کی ہوئی ہے تو پھر تو کسی صورت میں سوائے ایک صورت کے کہ آپ اس کو راضی کریں کہ بھائی میں نہ پڑھوں کوئی اور پڑھ دے، تو پھر ہو سکتا ہے اگر وہ راضی ہو جائے. لیکن اگر وہ کہے کہ اس کو بھی اب کوئی بدلہ یاد آ گیا آپ سے لینا تھا، اس نے کہا نہیں تم نے خود ہی پڑھنی ہے، تو اب آپ پھر مجبور ہیں، شرط پہ آپ نے لی ہے تو آپ اس کو فسخ بھی نہیں کر سکتے. صرف ایک چیز آتی ہے کہ کم قیمت پہ، مثلا میں نے لیے 20,000 میں 15,000 میں کسی کو دے دوں، یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر میں مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کی ایک گنجائش ہے، اس گنجائش کے علاوہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کم قیمت پر آپ اس کو آگے پاس کریں. ایک صورت ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو آگے پاس کریں، وہ یہ ہے کہ مثلا فرض کریں سال کی نمازیں لیں آپ نے، مثلا 1 دن کی آپ خود پڑھ لیں اور باقی نمازوں کو کم قیمت پر، یعنی یوں سمجھیں کہ آپ ایک نیا ایگریمنٹ بن رہی ہے،
اسی ایگریمنٹ کو آپ فارورڈ نہیں کر رہی ہیں. تو باقی نماز کو آپ کم قیمت پر، مثلا فرض کریں آپ نے ایک نماز یا ایک دن کی نماز خود پڑھ لی اور 5,000 کم کر کے ایک دن کم 1 سال کی نمازیں آپ نے کسی کو 15,000 پر دے دی مثلا، تو یہ ہو سکتا ہے. ہاں بزنس درست، تو ایسا بزنس کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بغیر کہ آپ خود کچھ بھی نہ کریں اور پھر اجرت کم کر کے اس کو آگے بڑھائیں، یہ نہیں ہو سکتا. درست جی. یہی چیز روزوں میں بھی ہو سکتی ہے. 30 دن کے روزے تھے، 1-2 روزے آپ خود رکھ لیں، باقی روزوں کو کم قیمت پر آپ آگے. اب یہ بزنس مت شروع کر دیجیے گا آپ لوگ، اور کرنا بھی چاہیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن بالآخر بزنس ایسا کیجیے گا کہ سامنے والا بیچارہ لٹکا نہ رہے، انتظار ہی کرتا رہے نمازیں کب آئیں گی. تو کسی ایسے کو آگے دیجیے گا کہ جو بہرحال پڑھے. البتہ میں ایک چیز عرض کروں، بات آئی ہے اس لیے میں بول رہا ہوں، مجھے آپ لوگوں کی پوزیشنز کا نہیں معلوم کہ کون کس لیول پر زندگی گزار رہا ہے، لیکن بہرحال ایک چیز یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی کی ضرورت کا فائدہ نہ اٹھائیں. میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارا ادارہ جو ہے، ہم لوگ بھی مردوں کی قضا نمازیں وغیرہ پڑھا دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے ریٹس ہیں وہ دوسروں کی نسبت کافی ہائی ہیں. جی ہائی ہیں، اور اس کی ایک وجہ ہے. شرائط تو دوسرے بھی انشاءاللہ پڑھاتے ہوں گے، تو شرائط سے ہی پڑھاتے ہوں گے، لیکن اسی آپ کے معاشرے میں 10,000 میں بھی لوگ نماز پڑھ دیتے ہیں، اور اسی معاشرے میں ہم سے اگر کوئی پوچھتا تو ہم کہتے ہیں ہم 25,000 لیں گے. مرضی ہماری، بس کاروبار ہے نا. اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ دیکھیں، جو کسی، یہ آسان کام نہیں ہے کسی کی سال بھر کی نماز پڑھنا. نہ یقین آئے تو آپ تجربہ، ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جس کا کسی کا دادا مر چکا ہے، کسی کی دادی مر چکی ہے، کسی کی ماں باپ نہیں ہے. آپ صرف تجربے کے طور پہ آپ کوشش کریں کہ اپنے کسی مرحوم کی 1 سال کی نمازیں آپ ایسی پڑھ دیں، تو آپ کہیں گے بھائی وہ 50,000 بھی دے گا تو میں نہیں پڑھوں گی نماز. یہ آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے. اور سامنے والا اگر پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ مجبوری میں پڑھ رہا ہے، اس کو شوق نہیں ہے میرے مردے کی نمازیں پڑھنے کا، اپنی ہم سے پڑھی نہیں جاتی. اور دوسرا جو پڑھ رہا ہے وہ اپنی چھوڑ کے اپنی بھی پڑھ رہا ہے اور کسی اور کی بھی پڑھ رہا ہے، تو کسی مجبوری میں پڑھ رہا ہے. تو میری اپنی تھیم یہ، جو آپ نے کیوں پوچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ سامنے والے کو ہم مس یوز نہ کریں کہ وہ مجبور ہے تو ہم کہیں گے ہم تو 5,000 میں پڑھوائیں گے، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ اس کو بچوں کی فیس تو دینی ہے، تو اس کا باپ بھی پڑے گا، وہ کیا کس کھیت کی مولی ہے. تو یہ چیز ہم نہیں کرتے ہیں. آپ ایران عراق میں چل جائیں، میں تو 25 بول رہا ہوں، وہاں پہ 40,000 کا ریٹ چل رہا ہے. ہم نے ایک نارمل ریٹ بنایا ہوا ہے صرف اس وجہ سے. اب یہ میں کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کر رہا ہوں، یہ تو اپنے نقصان کر رہا ہوں آپ لوگوں کو بتا کے، لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اگر کبھی کسی کو پڑھوائیں تو دیکھیں کسی کا مس یوز مت کریں. سامنے والے کو اتنا تو دیں کہ اس کی ضرورت بھی پوری ہو اور دل سے اور خوشی سے وہ نماز پڑھے. لہذا اس وجہ سے ہم جو ہے وہ زیادہ چارج کرتے ہیں. ہم نے اپنے جیب میں کوئی 1 روپیہ بھی نہیں رکھنا ہوتا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو سامنے والا پڑھ رہا ہے اس کو کم سے کم اس کی اجرت تو پوری ملے نا. اب آپ 25,000 کو ایک کام کیجیے گا، آپ گھر جا کے یہ کام کیجیے گا، 25,000 کو آپ تقسیم کریں ایک نماز کے اوپر، کتنے روپے؟ شاید 40-50 روپے بنتے ہیں ایک نماز کے. زیادہ ہیں؟ تو پھر ڈھونڈے نا ایسے جو 10,000 میں پڑھا دیتے. ہاں خود پڑھیں. یہ بہت اچھا بولا انہوں نے، خود پڑھیں. اگر اتنا ہی شوق آ رہا ہے تو خود پڑھیں، دوسرے کا جلوس کیوں نکال رہے ہیں؟ نماز کی اجرت دینے والے کے لیے کتنی تحقیق ضروری ہے کہ معلوم کرے کہ نماز صحیح پڑھی. بہرحال آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ صحیح نماز پڑھے گا اور پڑھے گا، جتنے میں آپ کو اطمینان ہو جائے. کیا کتے اور بندر کی شکل کے کھلونے گھر میں رکھنا جائز ہے؟ دیکھیں، کھلونے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس قسم کے مجسمے بنانے کا ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیونکہ یہ مجسمے ہیں تو ان کو بنانا جائز نہیں ہے، لیکن جو بنے ہوئے مارکیٹ میں اگر ملتے ہیں بچوں کے لیے کھلونے وغیرہ لے کر آئیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. کھلونے سے نہیں، کتوں سے نہیں آتے، کھلونے سے تو شاید آ جائیں، میرا خیال ہے، مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ شاید آ جائیں. تو بس اجارے کے اندر ایک تو یہی اطمینان آپ کو ہونا چاہیے کہ جس کو آپ اجیر بنا رہے ہیں وہ آپ کی ان واجبات کو انجام دے گا. دوسرا یہ کہ صحیح طریقے سے انجام دے گا. تیسرا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنا اجرت کم اور زیادہ کرنے کا جو مسئلہ تھا وہ آپ کو عرض کر دیا.
اس کے علاوہ تو اور کوئی خاص چیز ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی اجرت کے نمازوں کے احکام کے حوالے سے. ہاں یہ ایک اچھا سوال انہوں نے پوچھا، وہ یہ کہ جس کے اوپر اپنی قضا نمازیں ہوں یا اپنے قضا روزے ہوں، آیا وہ اجرت کی نمازیں یا روزے لے سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں وہ لے سکتا ہے. اگر کسی کے اوپر اپنی قضا نمازیں یا اپنے قضا روزے، دونوں صورتوں میں، نمازوں میں بھی یہی مسئلہ ہے، روزوں میں بھی یہی مسئلہ ہے، موجود ہوں، اس کے باوجود وہ اجرت کی نمازیں اور روزے لے سکتا ہے، اور اس کو اختیار ہے، وہ چاہے تو اپنے سے پہلے اجرت کی نمازیں اور روزوں کو انجام دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.